यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में सफ़रे गुल नावल का एपिसोड 3 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें, वो भी नावल से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो हम पोस्ट करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट किस्त को स्टार्ट करते हैं। सर आप ठीक हैं ना? दाद ने मुकद्दम के करीब आकर फिक्रमंदी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। वो आदमी कहाँ है जिसने हमला किया? सर इसे हमने पकड़ लिया है, गार्ड्स गए हैं, इसे आप यहाँ से चलें, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं। चलो। मुकद्दम गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल को रवाना हुआ। अलीज़े वहाँ से निकली तो आगे ही इसकी तीनों दोस्तें मिल गई। लाली कहाँ थी यार, हम कब से तुम्हारा। आयशा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब इसकी नज़र अलीज़ा के हाथ पर पड़ी। हाय अल्लाह लाली, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कहाँ से लगा और वो कितना खून निकल रहा है तुम्हारा? चलो जल्दी से हॉस्पिटल। वो तीनों बहुत परेशान हो गई। यार कुछ नहीं हुआ, बस मैं आ रही थी ना तो अपना ध्यान तो टूटे हुए टेबल का शीशा नहीं दिखा। अपने ध्यान से आ रही थी ना तो टूटे हुए टेबल का शीशा नहीं दिखा तो वो लग गया। अलीज़े ने असल बात छुपा दी कि कहीं ये लोग ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। नहीं तुम चलो। पहले वो ज़बरदस्ती इसे हॉस्पिटल लेकर गई और बैंडेज करवा के घर भी छोड़ आई। आपी आपने ये चोट कैसे लगवाई? वो चारों बहुत परेशान थे। ओहो बताया तो है, और कितनी बार पूछोगे? 10 बार आगे पूछ चुके हो तुम सब। आपी हमें अच्छा नहीं लग रहा। अली रूहानी सा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों क्यों परेशान हो रहे हो? बस ज़रा सी ही तो चोट है, ठीक हो जाएगी। अलीज़ा ने चारों को समझाना चाहा जो नामुमकिन ही था। मैडम हमें अच्छे से पता है कि आपको कितनी चोट आई है, इसलिए हमें तो आप ना ही बुलाएं, उमर ने संजीदगी से कहा। आपके साथ आज के बाद हर जगह मैं जाऊंगा, आसिम ने जैसे हुक्म सुनाया। ओके मेरे भाई चले जाना, पर अभी अपनी सब शक्लें ठीक कर लो। कसम से तुम लोगों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे मैं हॉस्पिटल में दाखिल हूँ, अलीज़े ने हंसते हुए कहा और सब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। अच्छा अब चलो सोने दो मुझे, मैंने कल निकाह के लिए ड्रेस भी लेने जाना है, आसिम के साथ अलीज़े ने चारों को देखते हुए कहा। हाँ चलो बेटा सब खाना खाओ उठ कर। ठीक है तुम लोगों की बहन बहुत कमज़ोर नहीं है, 4 बहादुर भाइयों की बहन है। क्यों बच्चे? सरदार साहब ने मुस्कुराकर कहा तो अलीज़े मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल बाबा जान। चलो आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ, अपनी बहन को सोने दो। तब तक आमना बेगम ने अपने बच्चों को बोला और खाना लगाने चली गई। पीछे वो सब भी चले गए और अलीज़े सोने के लिए लेट गई। फलां उसके जहन में ऐसा कोई वाक़या नहीं था। थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में चली गई। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और सामने इस लड़की की ब्रेसलेट पड़ी थी जिसे वो मुसलसल अपनी नज़रों में रखे हुए था। इस वक्त अलीज़े मुकद्दम की सोचों का मरकज़ बनी हुई थी। वो मर्द जिसने आज तक हज़ारों लड़कियों को ठुकरा दिया और नज़र उठा कर नहीं देखा, आज वो इस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसे इसने कभी देखा तक नहीं। अपनी सोचों को झटक कर अपनी आंखें मूंद ली और वही बुरी आंखें फिर से इसके सामने आईं। कौन थी वो लड़की आखिर? इसने मुझे क्यों बचाया? इसकी आंखें, उफ क्या बकवास है ये। मुकद्दम मीर अहमद तुम क्यों सोच रहे हो इतना? वो किसी दुश्मन की भी चाल तो हो सकती है, लेकिन वो वहाँ रुकी क्यों नहीं? अगर मुझसे कोई गर्ज नहीं था तो इसने तो मुझे नज़र उठा कर भी नहीं देखा। वो उठा और ब्रेसलेट अपने हाथ में पकड़ा, और गोल्ड का ब्रेसलेट था, और गौर करने पर देखा इस पर बहुत छोटा मगर बहुत खूबसूरत ए लिखा था। पता चल जाएगा कि कौन है। वो अपनी तमाम तर सोचों को झटक कर दोबारा सिगरेट जलाने लगा, जो कि नामुमकिन सा काम था। इस वक्त अलीज़े आसिम के साथ शॉपिंग मॉल में मौजूद थी और अपना ड्रेस और कुछ और ज़रूरत का सामान ले चुकी थी। अलीज़े के पास कोई बैग नहीं था क्योंकि सब कुछ आसिम ने पकड़ रखा था।
اوف آپی بس بھی کریں نا، کتنا شاپنگ کرتی ہیں آپ؟ بس مریم کے لیے گفٹ لینا ہے، پھر چلتے ہیں۔ نہیں آپی، مجھ سے اب یہ بیگ پکڑ کر گھوما نہیں جا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیگ گاڑی میں رکھ کر آؤ، میں تب تک یہاں سے گفٹ دیکھتی ہوں۔ اوکے آپی، میں ابھی آیا، آپ یہیں رہنا۔ عاصم بول کر چلا گیا، جبکہ علیزے نے گفٹ بھی لے لیا تھا۔ وہ ابھی گفٹ لے کر مڑی ہی تھی کہ کوئی لڑکی بہت زور سے علیزے سے ٹکرائی اور اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخم دکھ گیا اور خون نکل کر ہاتھ پر کئی گئی پٹی کو بھگونے لگا۔ آئی ایم سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ لڑکی نے بہت شرمندگی سے کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، علیزے بول کر وہاں سے چلے گی۔ مقدم آج اپنی امی کی سالگرہ کی خوشی میں ان کے لیے جیولری لینے آیا تھا۔ 7 گارڈز تھے جو مقدم کے پیچھے بندوق لیے کھڑے تھے۔ مقدم اندر داخل ہوا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں رہ گیا۔ سامنے سے وہی پری پیکر چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اپنی ہاتھ کی پٹی کھولتی ہوئی آ رہی تھی جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت مکمل عبایا میں ملبوس تھی۔ پٹی کھول کر اس نے ایک سائڈ میں پڑی ڈسٹ بین میں پھینکی، ہاتھ دیکھا جس میں سے خون نہیں رک رہا تھا۔ علیزے نے ٹشو دبا کر ہاتھ پہ رکھا، ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ عاصم اس کے قریب آیا۔ آپی، یہ کیا ہوا؟ پھر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ عاصم کافی پریشان ہو گیا اور علیزے کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ علیزے اس کی فکر مندی دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے مقدم نے اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھی۔ آج خود کو بے بس ہوتا ہوا محسوس کیا۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھگڑا ہو رہتا تھا جب سب گارڈ نے اسے مخاطب کیا۔ سر، یہاں آپ سیف نہیں ہیں، پلیز چلیں۔ گارڈز کی بات سن کر مقدم نے خواہ نظروں سے اسے گھورا اور سر ترین لہجے میں بولا، میں تمہارا نہیں، تم میرے نوکر ہو۔ کون سی جگہ میرے لیے سیف ہے اور کون سی نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا وحشتناک تھا کہ گارڈز اندر تک کانپ گئے۔ مقدم نے واپس ادھر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ مقدم سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی سگریٹ ہاتھ میں پکڑے علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون ہو آخر تم؟ کیا ہے تمہاری ان آنکھوں میں کہ میں کبھی کسی کی طرف راغب نہیں ہوا، اور تم کیسے میری حواسوں پر قابض ہو گئی؟ ہاں داد، پتہ چلے اس لڑکی کے بارے میں؟ نہیں سر، ابھی ہم پتہ کر لیں گے۔ داد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مقدم کال کاٹ چکا تھا۔ تم جو بھی ہو مقدم، میر تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا، مقدم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے کہا اور فون کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل بج رہا تھا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں بولو۔ شرم کر کمینے انسان، کل دوست کا نکاح ہے اور تم ابھی تک نہیں پہنچے؟ زید بہت غصے میں بولا۔ کل نکاح ہے؟ آج تو نہیں نا، نکاح تک پہنچ جاؤں گا 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے، مقدم نے مزے سے جواب دیا۔ تو شرم کیوں نہیں کرتا سالے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ مقدم کا جواب سنتے ہی قہقہ بلند ہوا۔ زید تو تب گیا تھا۔ اچھا چل، کل تک پہنچ جاؤں گا، کہتے ہی فون بند کر دیا بغیر آگے سے جواب سنے۔ زید نے کھول کر موبائل کو دیکھا جیسے اس کی جگہ مقدم ہو۔ مقدم اور زید کالج ٹائم کے دوست تھے اور ان کی دوستی مثال قائم کرتی تھی۔ آج مریم اور زید کا نکاح تھا جو کہ بہت دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی اور مریم کے کمرے میں مریم کی بیوٹیشن تیار کر رہی تھی، وہیں علیزہ اور عائشہ بھی تیار ہو رہی تھیں۔ مریم نے وائٹ شارٹ شرٹ کے ساتھ شرارہ زیب تن کر رکھا تھا۔ مریم کے سر پر وائٹ ہی دوپٹہ سیٹ کر کے نارمل میک اپ اور ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ نے بلو کلر کی شارٹ فراک ساتھ بلو کیپری پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی اور علیزے اپنے زخم کی وجہ سے ابھی تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا تو مریم ایک دم دل دڑم اٹھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کے لیے مولوی، مریم کے بابا، بھائی اور ساتھ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ سب گواہوں کے درمیان مریم اویس سے مریم زید بن گئی۔ ہر طرف نکاح کی مبارکباد کا شور تھا۔ نکاح مبارک ہو میری جان، علیزے نے مریم کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔
خیر مبارک، اب تیار ہو بھی جاؤ یار۔ ہاں بس ہونے لگی ہوں۔ آپی، مریم کی ماما بول رہی ہیں انہیں کہ آئیں۔ ارم اور عائشہ تم لوگوں سے آ کے چلیں، بس 10 منٹ آئی۔ علیزے نے عائشہ اور ارم سے بولا۔ اوکے، جلدی، دیر مت لگانا، مریم نے علیزے سے بولا۔ ہاں ہاں بابا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میں بس آتی ہوں۔ انہیں باہر بھیج کر وہ خود تیار ہونے لگی۔ مبارک ہو جگر، مقدم نے زید کے گلے لگتے ہوئے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، آپ کے احسان ہو گئے، آپ کے احسان ہو گیا، زید نے مقدم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ اب 21 توپوں کی سلابی بھی تو پیش کرنی تھی نا، مقدم نے زید کو چڑھایا۔ اچھا چھوڑو، انکل آنٹی کیوں نہیں آئے؟ وہ حویلی چلے گئے اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ تم فکر نہ کرو، تم سے ملنے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں مریم کو باہر لایا گیا۔ مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عائشہ اور ارم کے ساتھ زید کی طرف آ رہی تھی۔ زید نے فوراً اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور مریم نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، سب باری باری آ کر دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں بھی۔ مقدم سٹیج پر آیا اور مریم کو مبارکباد دی۔ بھائی، آج سے یہ مصیبت آپ کی ہوئی، اب اسے آپ سنبھال لینا، مقدم نے شرارت سے مریم سے کہا، جو اس کی بات سن کر مسکرا دی اور زید نے گور کر مقدم کو دیکھا۔ ابھی زید کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھلا ہی تھا کہ مقدم بول پڑا، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میرا بھی ٹائم آئے گا، تو کیوں محنت کر رہا ہے، بار بار بول گئے۔ مقدم کی بات کو سن کر سب ہنسنے لگے، جبکہ مقدم کی نظر سامنے گیٹ سے آتی علیزے پر پڑی تو پلٹنا بھول ہی گئی۔ علیزے پاؤں تک آتی بلیک لانگ میکسی، اوپر لانگ ہی بنی جیکٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے، لمبے کمر تک آتے سلکی بال تھوڑے آگے کو کیے، ساتھ بلیک ہی نارمل جیولری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس جانب اٹھی تو علیزے کنفیوز ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی سٹیج تک آئی۔ السلام علیکم، علیزے کی میٹھی اور خوبصورت آواز سے مقدم ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ علیزے کو پہچان چکا تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا یہ آنکھیں جنہوں نے 3 دن سے اس کی نیندیں اٹھائی ہوئی تھی۔ تیری آنکھیں تو کرتی تھی ہمارے دل پر تیرے تیر چلانے کا کام، مگر تم نے چہرے سے پردہ ہٹا کر دن کی دنیا ہلا دی۔ وعلیکم السلام، زید اور مریم نے جواب دیا۔ بہت بہت مبارک ہو نکاح کی بھائی اور بھابھی۔ علیزے نے آنکھوں میں شرارت کر کے مریم کی طرف دیکھا جو اسے کھو رہی تھی۔ خیر مبارک بہنا، زید نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زید، یہ میری بچپن کی دوست ہے اور میری بیسٹ بہن، مریم نے تعارف کروایا۔ اوہ، آپ بہت پیاری ہیں پیاری بہنا۔ شکریہ بھائی، علیزے نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہائے اللہ لالی، کتنی پیاری لگ رہی ہے، مریم نے گلے لگتے ہوئے کہا اور چٹاک علیزے کے اور جلدی سے چٹپٹ سے علیزہ کے گال چوم لیے، جس سے وہ بیچاری شرما گئی۔ کتنی بار بولا ہے یہ حرکت نہ کیا کرو، علیزے نے گھور کر مریم کو کہا۔ اوئے ہوئے لالی، تم تو شرما رہی ہو، میں تو لڑکی ہوں، مریم نے کہکا لگایا۔ علیزے بغیر اس کے سوال کا جواب دیے سٹیج سے اتر گئی۔ تو یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ 3 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کل ہم ایپیسوڈ 4 کی ویڈیو کو پوسٹ کریں گے، تب تک آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ہماری شارٹس ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو بھی جا کر دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو جو ہے وہ آتی رہیں۔